ایک بار اور بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات. ایک بار اور مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں آپ. اللہم صلی اللہ یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد. علم عمرانیات کے جو ماہرین ہیں انہوں نے عمرانیات کی کتابوں میں ایک عجیب جملہ لکھا، اور وہ جملہ صبح قیامت تک تشریح طلب ہے. جملہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم اور کسی بھی مذہب کی اگر شرافت کو دیکھنا ہے اور نجابت کو دیکھنا ہے تو دیکھا یہ جائے کہ قوم اور مذہب کا عورت کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے. بہت توجہ. یعنی مذہب اور قوم اپنے معاشرے کی عورتوں کے ساتھ جو راہ و رسم رکھتے ہیں، جو برتاؤ رکھتے ہیں، اس برتاؤ سے پتہ چلے گا کہ قوم اور مذہب شرافت اور نجابت کی کس بلندی پر ہے. یہی سبب ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے جب مورخین قلم اٹھاتے ہیں اور دنیا کے مختلف مذاہب، مختلف تہذیبوں، مختلف تمدنوں پر گفتگو ہوتی ہے تو سب یہی لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے جتنی حقیر عورت سمجھی جاتی تھی کوئی نہیں سمجھا جاتا تھا. اتنی حقارت سے عورت کو دیکھا جاتا تھا. اب آپ پیغمبر کے آنے سے پہلے ذرا جلدی جلدی تہذیبوں پر غور کیجئے. مصر جو اپنی تہذیب میں، جو اپنے تمدن میں اور اپنی ترقی میں پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے شروع ہی سے، آج بھی مصر کے تمدن اور مصر کی تہذیب پر بڑے بڑے لوگ قلم اٹھا کر کہتے ہیں کہ مصر اس وقت ترقی یافتہ تھا جب شعور ترقی بھی نہ تھا. بہت توجہ سے سنیں، میں ذرا ایک تمہید کا سہارا لینا چاہ رہا ہوں اور ذرا آپ کو جلدی جلدی ایک مختصر سا سروے کروا دوں تاریخ کا کہ جو
عورتوں کے حوالے سے لکھا گیا ہے تاریخوں میں. تو مصر کتنا ترقی یافتہ ہے, کتنی ترقیوں کی بلندی پر ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے مصر ہی وہ ملک ہے کہ جس میں سب سے پہلی بار عورت تخت سلطنت پر آئی. یعنی اتنا بڑا ملک اپنی ترقی میں کہ وہ عورت کو تخت سلطنت پر لے آیا اور عورت نے حکومت شروع کر دی. تو جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پہنچتی ہے کہ مصر نے عورت کو حکومت دے دی, تو یہ کیسے ممکن تھا کہ عورت رسوا کی جاتی مصر جیسے ملک میں؟ اس لیے کہ جہاں عورت کو حکومت دے دی گئی تو اب سوچئے وہاں تو پھر عورت ہی عورت ہوگا نا. توجہ کریں, بزرگ تشریف فرمائیں. اس لیے آپ کی سبب اور آپ کی حوصلہ افزائی کے تحت میں نے یہ تمہید باندھی ہے, اور بہت غور سے سنیے گا. تو مصر میں جب ایک زاویے سے دیکھا گیا کہ عورت تو تخت سلطنت پر بیٹھی ہے, اب جب معاشرے کی عورت کو دیکھا گیا تو وہ ترقی یافتہ مصر, وہ مہذب مصر, وہ متمدن مصر جب اپنی عورت کی عکاسی کرتا ہے تو سب لکھنے والے مورخین نے لکھا کہ اتنی مجبور تھی مصر کی عورتیں کہ جب تک وہ مرد کو مہر نہ دے دیں ان سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا. یعنی مصر کی عورت پیسہ ہوگا تو بیچاری بیاہی جائے گی, اور اگر کوئی غریب عورت ہے مصر کی تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی. دیکھ لیا آپ نے مصر کی قدر عورت کی کیا ہو رہی ہے. چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور عرب معاشرے کی عورت کو دیکھتے ہیں اسلام آنے سے پہلے. اب جب عراق کی تاریخ عورت کے حوالے سے لکھی گئی تو عجیب جملہ سب نے لکھا کہ عراق میں بھی عورت اتنی مجبور تھی کہ عورتوں کے فیصلے ان کے رہنما کرتے تھے, ان کے کاہن کرتے تھے, اور جس عورت کے لیے کاہن کہہ دے کہ اس مرد سے شادی ہوگی, عورت ایک جملہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی میری شادی اس سے نہ کرو, میں اسے پسند نہیں کرتی. کاہن نے فیصلہ کیا آپ کو شادی کرنا پڑے گی. تو یہ تھی دوسری تہذیب, بابل کی تہذیب یعنی عراق کی تہذیب. اب آئیے ذرا جلدی سے ہم ایران کی تہذیب دیکھتے ہیں. ایران بھی بڑا مہذب اور متمدن اپنے عہد میں مانا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا. آج بھی ایران کی تہذیب بہت مشہور ہے, لیکن جب عورت کی بات آئی ایران کے حوالے سے رسول کے آنے سے پہلے, تو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ عورت ایران میں بھی مختار نہ تھی, مجبور تھی. اور اتنی مجبور تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کو قتل کر دے تو عورت یہ سوال کرنے کا بھی حق نہیں رکھتی تھی مجھے مارا کیوں جا رہا ہے. تاریخ دیکھیے کتنا عورت پر ظلم ہو رہا ہے اور عورت کی تصویر معاشرے کو دکھائی جا رہی ہے. چلیے تھوڑا سا آگے بڑھیے اور ترکی کی سرحد پر بھی بیٹھیے اور دیکھیے کہ ترکی میں عورت کی کیا مدح تھی یا عورت کی کیا قدر تھی. تو تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا ترکی میں طریقہ یہ تھا مرد سے عورت کی شادی کا کہ بازار لگایا جاتا تھا اور صف میں عورتوں کو کھڑا کر دیا جاتا تھا اور مرد آتے تھے, جس پر دل چاہتا تھا کپڑا سر پہ ڈال دیتے تھے اور اسے بیاہ لیتے تھے. عورت کو کوئی حق نہیں تھا یہ بتانے کا کہ یہ جو دوپٹہ میرے سر پر ڈال رہا ہے مجھے پسند ہے کہ نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ عورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور جب چلتے چلتے ذرا سے اپنے پڑوسی ملک کی تہذیب کو دیکھ لیجئے رسول کے آنے سے پہلے. اچھا یہ فوراً آپ اس لیے پہنچ جائیں گے کیونکہ ابھی بھی وہاں پر کچھ گھروں میں اور کچھ جگہوں پر یہ ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ رام جی اور لکشمن جی کی بھومی. دیکھیں بزرگوں نے لطف لیا ہے اس جملے سے, یعنی وہ پوتر بھومی کہ آج بھی کہتے ہیں رام جی کی تہذیب اور لکشمن جی کی تہذیب اور ہماری یہ تہذیب اور ہماری وہ تہذیب. جب اس تہذیب میں عورت کو دیکھا گیا
تو وہاں تو رسم بنا دی گئی جسے ستی کی رسم کہتے ہیں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر شوہر مر گیا تو اب بیوی کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، یہاں شوہر جلایا جائے گا، یہاں بیوی ستی کے حوالے ہو جائے گی۔ جلا دیا گیا عورت کو، ختم کر دیا گیا عورت کو۔ اب یہ نہیں پتا کہ کب سے یہ ستی کی رسم ختم ہوئی، لیکن بہرحال ستی کے بعد بھی جلانے کے علاوہ بھی اگر عورت کو چھوڑ دیا گیا بعد شوہر کہ جلائیں گے نہیں، تو کیا کیا؟ اس بیچاری کے سر کو مونڈ دیا۔ اب نہ وہ کسی اچھی محفل میں آ سکتی، کہیں پیدائش ہو، خبردار انہیں نہ لے کر آنا، ان کے قدم اچھے نہیں ہیں۔ یہ آپ کی اپنی تہذیب ہے، ہمارے یہاں بھی اب یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی۔ اس خاتون کو نہ لانا، وہ بے شوہر خاتون ہے، اگر وہ مہندی لگا دے گی نئی نویلی دلہن کی تو اس پر اثر آ جائے گا۔ ارے رسول اللہ کے ماننے والے رام جی کی تہذیب پر چل رہے ہیں، توجہ کریں تھوڑی سی، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں کہ بھائی ہم تو مہندی نہیں لگوائیں گے اس عورت سے، اس لیے کیونکہ اس کے جو قدم ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اور اسے کیا کیا جملے کہے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، میں آپ کو کیا بتاؤں، کیسی غلط غلط باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ معاشرہ کیا کر رہا ہے۔ اور پھر آگے چلیے عرب کی طرف، تو عرب کے لیے تو قرآن نے کیسا نقشہ کھینچا کہ جیسے انہیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملاتے شرمندگی سے کہ ہم کس منہ سے بتائیں ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور پھر کیا کیا عرب میں نکاح رکھے گئے تھے اور عورت کی توہین کی گئی تھی، آج بھی تفسیر میں وہ ساری چیزیں قید ہیں، محفوظ ہے، جا کر دیکھیے۔ بس ایک تہذیب اور سنی اور میں اپنی تقریر کو شروع کروں۔ اور ایک عجیب تہذیب یہ بھی نظر آئی کہ بھگوان اور رکھے گئے ہیں بت اپنے بنائے ہوئے، اور نظر مان رہا ہے باپ کہ اگر میری مراد پوری ہو جائے گی میں اپنی بیٹی کو بلی چڑھا دوں گا، میں اس بت کے سامنے اپنی بیٹی کو ذبح کر دوں گا، اپنی بیٹی کو جلا دوں گا، اپنی بیٹی کو قربان کر دوں گا۔ یعنی آپ نے دیکھا معاشرہ الگ عورت کو ستا رہا ہے، توجہ نہیں کر رہے آپ، معاشرہ الگ عورت کو ستا رہا ہے، معاشرے کے رہنما الگ عورت کو ستا رہے ہیں، اور اب خدا کے ذریعے بھی عورتوں کو ستایا جا رہا ہے۔ کس تہذیب سے اور کس عہد سے اور کس عصر سے یہ عورت گزر رہی ہے کہ جہاں معاشرہ عورت کو تسلیم نہیں کر رہا، جہاں معاشرے کے رہنما عورت کو تسلیم نہیں کر رہے، جہاں معاشرے کے خداؤں کے سامنے عورت کو بلی چڑھایا جا رہا ہے، وہاں عورت یہ تصور کر سکتی تھی کہ معاشرے والے ہمیں طاہرہ کہیں گے؟ دیکھیں آپ سمجھے ہی نہیں، میں تو بڑی باریک منزل سے آپ کو یہاں تک لایا۔ جہاں معاشرہ مسلسل عورت پر ظلم کر رہا تھا، کیا وہاں عورت کے یہ ذہن میں تھا، تصور میں تھا کہ معاشرہ ہمیں طاہرہ کہے گا، علماء احترام میں کھڑے ہوں گے اور خدا سلام بھیجے گا؟ جو کیا آپ نے بادشاہ پر اللہم صلی علی محمد۔ اچھا آپ کو حیرت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ میں نے 2000 سال کی کہانی 10 منٹ میں سنا دی، اور پورے معاشرے کی تصویر عہد رسول میں جو تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو بس اب 3 ہمیں معاشرے میں لوگ نظر آئیں گے۔ ایک معاشرے کے افراد ساری تہذیبوں پر رکھیے جو عورت کو تسلیم نہیں کر رہے، ایک معاشرے کے رہنما جو عورت کی تعظیم نہیں کر رہے اور عورت کو اپنے مطابق چلا رہے ہیں، اور ایک معاشرے کے خدا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جن کے سامنے عورتوں کی بلیاں چڑھائی جا رہی ہیں۔ ایسے معاشرے میں جب ایک خاتون ایسی آتی ہے، خدا کا سلام آتا ہے،
معاشرہ طاہرہ کہتا ہے، اور علماء نہیں معصوم تعظیم کے لیے بلند ہوتا ہے۔ ایسے میں جس عورت نے اپنے آپ کو منوایا اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بھائی معذرت کے ساتھ یہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے یہ سامنے آ کر بیٹھے، ادھر آ جائیں، تھوڑی سی زحمت فرمائیں، ادھر آئیں۔ اب میں بار بار گردن موڑ کے تھوڑی تقریر کروں گا، ادھر آ جائیں سامنے سر، آئے آگے آئے آگے، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا ادھر ہو، ارتضیٰ ادھر آؤ، بابر مولانا بابر آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب وہ میں پچھلے برس یہاں 12 محرم کو تقریر کر کے گیا تو ایک صاحب کی میرے پاس کال آئی کہ بھائی آپ تو کازمین میں اکیلے تقریر کر رہے تھے، کوئی بھی نہیں تھا، ہم وہ دروازے سے گزرے، اکیلے آپ ممبر پہ بیٹھے تھے، ہال پورا خالی پڑا تھا۔ اب میں نے انہیں بتایا بھائی کیا کریں، ہم مجبوری میں یوں تقریر کر رہے تھے، اس لیے کیونکہ کازمین والے یہاں پتہ نہیں کیوں بیٹھتے، سامنے بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں سمجھ آتی مجھے یہ بات۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بلند آواز میں صلوات پڑھیں آپ لوگ، اللہم صلی علی محمد۔ ایک اور بلند آواز میں صلوات پڑھیں آپ لوگ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب لگ رہا ہے نا، دیکھیں تقریر ہو رہی ہے۔ سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ ایسے معاشرے میں اپنے کو طاہرہ کہلوا لینا یہ خدا کی قسم بہت بڑی سند ہے اور یہ بہت بڑا افتخار ہے۔ تو اب 3 کیٹیگری آپ نے دیکھ لی، ایک معاشرے میں بنائے ہوئے خدا، ایک معاشرے کے رہنما، اور تیسرا معاشرے کے افراد۔ تو اب ہم تقریر پہلے تھوڑی سی خدا اور خدیجہ پہ کر لیتے ہیں، پھر معاشرے کے رہنما اور خدیجہ پہ کر لیتے ہیں، پھر معاشرے کے افراد اور خدیجہ پر کر لیتے ہیں۔ تو آپ ساتھ دیں گے نا میرا؟ تو اب ہم اس زاویے سے آتے ہیں کہ وہ بی بی کہ پروردگار جسے سلام بھیج رہا ہے۔ اب یہاں پر علماء اہل سنت اور ہمارے علماء نے روایات لکھی کہ حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں کتنی بار جبریل اللہ کا سلام لے کر آئے۔ ہاں اب دیکھیے، آپ تو اس لیے خوش ہو رہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب جبریل آئیں گے خدیجہ پر سلام لائیں گے۔ اب جب باہر یہ روایت پڑھی جائے وہ کیسے بیان کریں؟ ان پر بھی سلام آیا تھا۔ نہیں جملہ کہہ دوں، واحد زوجہ رسول ہے جس پہ اللہ کا سلام آیا، واحد زوجہ رسول۔ اللہم صلی علی۔ یا علی یا علی۔ اب آیا کس انداز سے وہ سن لیجئے۔ اب میں دیکھیے ساری روایات کو چھوڑ کے بس ایک اختیار کر رہا ہوں، چونکہ ٹائم ظاہر کامل ہونا ہے اور مجھے جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے۔ توجہ، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کو لے کر جبریل معراج پر گئے، اب ایک منزل آئی جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اب وہاں پہ جبریل ٹھہر گئے، رسول نے کہا چلو آگے چلو۔ جبریل یہاں پر کیوں ٹھہر گئے؟ کہا یا رسول اللہ اگر آگے گئے تو ہمارے بال چھن جائیں گے، ہمارے پر جل جائیں گے، بس یہ ہماری انتہا ہے، ہم یہاں سے آگے عبور نہیں کر سکتے، آگے نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ تشریف لے گئے، اور اب جب پیغمبر واپس آئے جبریل وہیں پر کھڑے تھے۔
جبریل وہیں پر کھڑے. اب رسول اللہ نے جبریل کے پاس آ کر ایک جملہ کہا. گزشتہ برس پڑھا تھا میں نے, لیکن تفصیل سے نہیں پڑھا تھا, اس برس میں تفصیل سے پڑھ رہا ہوں. جیسے ہی رسول اللہ واپس آئے اور دیکھا جبریل کھڑے ہوئے ہیں, سلام پر بات چل رہی ہے, تو رسول اللہ نے فوراً سے کہا یا جبریل حل لک من حاجہ, کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ توجہ توجہ, اے جبریل کیا تمہاری خواہش ہے, تمہاری کوئی حاجت ہے؟ اب یہاں رک کے میں ایک جملہ کہتا ہوں. کون پوچھ رہا ہے؟ کائنات کا رسول. اور کیا پوچھ رہا ہے؟ تمہاری کوئی حاجت ہے. تو میں اگر جبریل امین کی جگہ ہوتا تو میں رسول اللہ سے کہتا یا رسول اللہ برسوں عمر بیت گئی ہماری اور ہم یہیں پر رہتے ہیں, اگر آج آپ یہ انتہا کو منقطع کر دیں, یہ انتہا کو ہمارے لیے ختم کروا دیں, ہم جب چاہیں سارے حجابات کو ہٹا کر اوپر چلے جائیں. تو رسول اللہ نے تو موقع دیا تھا, مانگو کیا چاہیے جبریل. اور جبریل مانگ کیا رہے ہیں؟ ابھی تو میں بتاؤں گا جبریل کیا مانگ رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جبریل کہتے یا رسول اللہ اس انتہا کو ہمارے لیے ختم کروا دیجئے, ہم جب آسمان پر بلندی پر جانا چاہیں ہم چلے جائیں, بس یہ ہماری حاجت ہے, اس سے بڑی کوئی حاجت نہیں. جبریل نے یہ مانگا ہی نہیں. اب سوال یہ ہے جبریل نے مانگا کیا؟ توجہ توجہ, جبریل نے مانگا کیا؟ رسول اللہ نے کہا حل لک من حاجہ, کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ جبریل نے کہا حاجتی ان تقرأ علی خدیجہ من اللہ و منی السلام, ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں خدیجہ تک ہمارا سلام پہنچ. نہیں نہیں, جھومیں گے تو اب آپ. جبریل کی معراج سدرہ کو عبور کرنا نہیں ہے, خدیجہ کو سلام کرنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی توجہ کی آپ نے. اچھا جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ حاجتی, میری حاجت یہ ہے ان تقرأ, آپ پہنچا دیں, آپ پڑھ دیں, علی خدیجہ, خدیجہ پر, من اللہ, اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے. اچھا یہ جبریل نے کیوں کہا؟ ابھی میں جملہ کہوں گا اور آپ سب جھوم اٹھیں گے. یہ جب بھی جبریل آتے ہیں رسول اللہ کے پاس ہمیشہ یہی کہتے ہیں ان اللہ یقرئک السلام. بھائی حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا آپ. یہ جب جبریل آتے ہیں اگر حسن پہلو میں بیٹھے, یا رسول اللہ اللہ حسن کو سلام کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ اللہ حسین کو سلام کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ اللہ سیدہ کو سلام کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ اللہ علی کو سلام کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ جب بھی آتے ہیں کہتے ہیں اللہ خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے. کبھی بیٹھ کے سوچا ہوگا کاش میں بھی سلام کہہ دوں؟ جب رسول نے کہا تمہاری حاجت کیا ہے, پلٹ کر کہا ہمارا اور اللہ کا سلام کہہ دیجئے گا. ارے جبریل نے تنہا سلام نہیں بھیجا, اپنے سلام کو اللہ کے سلام کے ساتھ رکھ. من اللہ و منی السلام, میری جانب سے اور اللہ کی جانب سے شہزادی کو سلام پہنچا دیجئے گا. تو جملہ میں نے کیا کہا تھا؟ جہاں خدا کے سامنے عورت کی بلی چڑھائی جاتی ہو وہاں اللہ جسے سلام کہے اسے خدیجہ کہتے ہیں. یا رسول اللہ شہزادی تک ہمارا سلام پہنچا دیجئے. اچھا دیکھیے یہ جو جبریل ہے نا, یہ ان کا میں منزلوں کو آگے بڑھا رہا ہوں. اور اب معصوم کے حوالے سے ایک جملہ اور سن لیجئے. بیٹھی ہوئی ہیں شہزادی, ایسے میں رسول اللہ آ گئے اور دیکھا کہ خاموشی سے چہرے کو جھکائے ہوئے ہیں. کہا اے بی بی
آپ نے چہرے کو کیوں جھکایا ہوا ہے؟ تو فوراً سے کہنے لگی یا رسول اللہ دنیا میں ہمیں آپ کی زوجیت میں آنے کا شرف ملا، ہم اس بات پر پریشان ہیں کیا آخرت میں ہم آپ کی زوجہ ہوں گے کہ نہیں؟ اچھا دیکھیے ادھر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے دنیا میں رسول کی کچھ مجبوریاں ہیں. اب بھائی کوئی آئے اور کہے یا رسول اللہ ہماری بیٹی سے شادی کر لیجئے، اب یہاں پہ رسول اللہ کے لیے بھی مجبوری ہے اور اماموں کے لیے بھی مجبوری ہے، اس لیے کیونکہ دروازے پر آیا ہے نا. ارے بھائی دروازے پر آیا ہے، خالی ہاتھ تھوڑی بھیجیں گے. تو یہاں تو مجبوری ہے کہ نسبت اپنے سے طے کر لیں گے، مگر آخرت میں یہ تھوڑی ہوگا. ارے وہاں کوئی بھی آتا رہے، وہاں تو اسی سے عقد ہوگا جہاں وہ چاہے گا. جیسے ہی حضرت خدیجہ نے یہ جملہ کہا، رسول نے کہا اے بی بی فکر نہ کرو، تم دنیا میں بھی ہماری زوجہ، آخرت میں بھی ہماری. اتنی ٹھنڈی صلوات پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، مل کے بلند آواز میں پڑھیں بھائی. اللہم صلی علی محمد. معصوم کی حدیث ہے کینہ اور نفاق دلوں سے دور ہو جاتا ہے بلند آواز میں صلوات پڑھنے سے. مل کے بلند آواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. بس بھائی تقریر کا آخری حصہ شروع ہو رہا ہے اور بس یہاں پہ تقریر تمام ہوگی. تو آپ نے دو معاشرے کے حوالے سے دیکھے، ایک خدا اور ایک معاشرے کا رہنما، ٹھیک ہے نا. اب آ جائیے معاشرے کے فرد پر. آپ نے دیکھا کہ لاکھ مصر خوش ہو کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں اور مصر کے رہنما یہ کہیں کہ ہم ہی تو وہ ملک ہیں کہ جس نے عورت کو حکومت عطا کی، عورت کو سلطنت عطا کی. لیکن جیسے ہی مصر کے معاشرے پر بات آئے گی، ابھی تو باتیں وہی سمجھے گا جو پہلے جملے سے تقریر سن رہا ہے، جیسی معاشرے پر بات آئے گی سارے حاکم نظروں کو جھکا لیں گے. اس لیے کیونکہ مصر کی عورت تو بیچاری شادی نہیں کر سکتی جب تک مہر نہ دے مرد کو. اب آئیے عرب کے معاشرے پر اور شہزادی پر. جملہ جانے آپ کیسے سنیں گے اور کیسے اس جملے کا بار اٹھائیں گے جس معاشرے میں طہارت کا شعور تک نہ تھا، اس معاشرے میں خدیجہ کو طاہرہ کہتے تھے. شعور تک نہ تھا. بادشاہ بھائی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل. بس تقریر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہے. جس معاشرے میں شعور نہ تھا کہ طہارت کسے کہتے ہیں، اس معاشرے میں جس نے اپنے کو طاہرہ کہلوایا اسے خدیجہ کہتے ہیں. بس اب اس پہ گفتگو ہوگی اور تقریر تمام ہو جائے گی. معاشرے کے تینوں فرد سے میں نے گفتگو کر لی، اب آخری فرد پہ گفتگو ہے اور آپ کی ذہانت کا امتحان ہے، بزرگوں کی نہیں. بزرگ میری ذہانت کا امتحان لے رہے ہیں اور میں اپنے بھائیوں نوجوان دوستوں کی ذہانت کا امتحان لوں. توجہ، پورا عرب جنہیں طہارت کا نہیں معلوم وہ بی بی کو طاہرہ کہہ رہے ہیں. اب آیت آپ کی پڑھی ہے، سنی ہے اور ایک ایک شیعہ بچے کو یاد ہے. آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
اللہم صلی علی. میں عجیب رخ آپ کے سامنے خدا کی قسم بڑی محنت کے بعد لے کر آیا ہوں, میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا. توجہ, جا کر دیکھیے اس آیت پر کتنی بحث ہے, اور آپ کو پتا ہے, آپ نے سن رکھا ہے اس آیت کی بحث کے بارے میں. اور بحث کیا ہے دیکھیں, بظاہر بھائی نے بتا دیا. بحث کیا ہے کہ ازواج رسول اہل بیت میں ہیں کہ نہیں. توجہ, اس پہ بحث ہے. اتنی موٹی موٹی کتابیں عربی فارسی میں لکھ دی گئیں, اور کئی کئی جلدوں پر ابھی بھی قم سے کتاب چھپ رہی ہے آیہ تطہیر کے ذیل میں 10 جلدوں پر, اور اس پر یہ بحث ہے کہ ازواج شامل ہیں اہل بیت میں کہ نہیں. میں نے کہا تھا ذہانت کا امتحان ہے. میں آپ سے سوال کروں, مجھے جواب ضرور دیجیے گا, اور یہاں سے میں جملہ آپ کے حوالے کروں. یہ کیوں اتنا اصرار ہے کہ ازواج کو آیہ تطہیر میں شامل کریں؟ بھائی سوال کر رہا ہوں میں آپ سے, جواب دیجئے مجھے. یہ سارا اصرار مسلمانوں کا کیوں ہے کہ ازواج رسول کو آیہ تطہیر میں شامل کریں؟ جواب کو لے کے, اس لیے کہ جیسے ہی ہم شامل کریں گے فوراً نام کے آگے طاہرہ لگا دیں گے. بھائی پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے میری بات. صرف یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے کہا آیت میں شامل ہے تو فوراً سے ہم نام کے آگے طاہرہ لگوا دیں گے. یعنی ساری بحث ہو رہی ہے کسی کی طرح, کسی بھی طرح ہم نام کے ساتھ طاہرہ لگا لیں. ارے جب آیت بھی نہیں نازل ہوئی تھی خدیجہ تب بھی طاہرہ تھی. شہزادی تو اس وقت بھی طاہرہ تھی جب قرآن نہیں نازل ہوا تھا. ابھی تو طہارت کی باتیں بعد میں ہوں گی. اب اس سے زیادہ مشکل میں آپ کے لیے پیدا کروں. پتہ نہیں کیا کل سے ہو رہا ہے کہ تقریر مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے. اب آج کا بس تقریر تمام ہو رہی ہے, معاشرے کا آخری فرد ہے, اس پر گفتگو تمام ہوگی. توجہ سے سنیے گا. ہم نے کیا کہا کہ جیسے ہی یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے آیت تطہیر کا تو آپ سنتے ہیں نا فلاں شہزادی تشریف لائیں اور کام چادر کے نیچے آ جائیں. رسول اللہ نے کہا نہیں, آپ خیر پر ہیں مگر چادر کے نیچے نہیں آ سکتی. ام سلمہ سلام اللہ علیہ اسی طرح ایک اور تشریف لائیں اور کہا کہ ہم چادر کے نیچے آ جائیں. رسول نے کہا نہیں, اب میں آپ کو پریشان کروں. اچھا دیکھیے, کبھی کبھار اپنا خود بھی امتحان لیا کیجئے. توجہ, رسول نے شہزادی ام سلمہ اور حضرت عائشہ دونوں ازواج سے کہا آپ چادر کے نیچے نہیں آ سکتی. صحیح ہے نا, سارے اہل سنت علماء نے یہاں تک بات لکھی. اب یہاں سے نتیجہ ہم یہ نکالتے ہیں, توجہ, بہت عجیب و غریب منزل پہ میں آپ کو لے کر آیا ہوں. یہاں سے ہم یہ جملہ نکالتے ہیں کہ ازواج رسول اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. تو جب نتیجہ ہم ہی نے نکالا ہے تو حضرت خدیجہ کیسے شامل ہو گئیں؟ میں نے کہا تھا بھائی آج تو ذہانت کا امتحان ہے اور تقریر تو یہاں پر ختم ہو جائے گی. جانے آپ کیسے میرا آگے کا جملہ سماعت کریں گے. جب یہ قانون ہم لوگوں نے بنا لیا کہ ازواج رسول چادر میں شامل نہیں ہے تو پھر ہم حضرت خدیجہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کتنی مشکل گھڑی ہے یہاں پر فیصلہ کرنا کہ جب ازواج نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے. ارے حضرت ام سلمہ نہیں ہے. اب بتائیے کہاں سے آپ شہزادی خدیجہ کو چادر کے حوالے سے گفتگو کریں گے؟ جواب آخری ہے, اور اب یہ جواب ہے کل کی تقریر سے. کل کی میں نے تقریر کیا کی تھی کہ جناب خدیجہ کی آغوش کے پروردہ علی اور سیدہ
توجہ توجہ، اہل سنت کے امام ابن حجر عسقلانی نے اپنا قلم اٹھایا اور صحیح بخاری کی شرح لکھی جس کا نام ہے فتح البخاری فتح الباری بشرح صحیح البخاری. اب اس میں انہوں نے جملہ لکھا، جملہ آپ کے حوالے اور تقریر تمام. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی رسول نے حضرت عائشہ کو منع کیا، حضرت ام سلمہ کو منع کیا کہ آپ چادر کے نیچے نہیں آ سکتی اور آیہ تطہیر شامل ہو گئی. اب سوال یہ ہے بی بی خدیجہ کو یہاں کیسے لے کر آئے، بی بی خدیجہ کا یہاں ذکر کیسے ہو؟ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں یہاں جبریل نے آ کر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جملہ سن کے رسول نے فوراً سے کہا پروردگار یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ زہرا ہے، یہ علی ہے، یہ سب زہرا کی گود کے پلے. زہرا نہیں، خدیجہ کی گود کے پلے ہے. یعنی جہاں ازواج کو نکالا تھا نام خدیجہ لے کر کہا کوئی شامل ہو نہ ہو. ارے جب گود کے پالے طاہر ہو جائے خدیجہ کی طہارت کیا ہو؟ ختم ہو گئی تقریر. رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کا نام لیا، پروردگار یہ سب خدیجہ کی گود کے پلے ہیں. اچھا دیکھیں امام حسن اور امام حسین نہیں پلے، لیکن چونکہ سیدہ کی گود میں پلے ہیں تو سیدہ کی گود خدیجہ کی گود ہے. ہاں ٹھیک ہے، ختم ہو گئی تقریر. اب جملہ سنیے، حضرت خدیجہ کی گود کے یہ سب پلے ہیں. یعنی رسول نے طہارت کا جب تعارف کرایا تو اس طرح کرایا جس کی گود کے پلے ایسے طاہر ہو تو جس گود میں پلے اس کی طہارت کیا ہوگی. تو میں نے آپ کو معاشرے کے تینوں فرد سے حضرت خدیجہ کا تعارف کرا دیا. اب زمانہ تو بحثیں کرتا ہے اور میں کیا کروں، کہاں تک گفتگو کروں. ایک جملے سے میں تقریر کو تمام کروں گا. جہاں فضائل کا ایک سمندر ہے اور ہم پڑھے چلے جا رہے ہیں وہاں معاشرہ یہ لکھے کہ عمر زیادہ تھی. آخری جملہ تقریر کا، عمر زیادہ تھی اور پہلے بیوہ ہوئیں، پھر معاذ اللہ طلاق ہوئی اور پھر رسول کی بز میں آئی. دیکھیے مجھے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں عقیدہ بتا دیتا ہوں، اس سے جواب سمجھ لیجئے گا. معصوم کی ماں سوا معصوم کے کسی کی عقد میں نہیں جا سکتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یا علی یا علی. اب زمانہ کہتا رہے اس کے عقد میں رہیں، اس سے بیوہ ہوئی. آپ زمانے کو چھوڑیے، آپ زمانے سے بحث کریں گے جب معصوم کی نس آ گئی کہ معصوم کی ماں کسی غیر معصوم کے عقد میں نہیں جا سکتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ریکارڈ ہو رہی ہے تقریر، اس سے زیادہ بحث کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اب بیٹھے ہوئے کہتے رہے میڈیا پر اور ٹیلی ویژن پر کہ فلاں کے عقد میں گئی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا. آپ نہ سنیے، اس لیے کیونکہ امام نے بتا دیا معصوم کی ماں کسی غیر معصوم کے عقد میں نہیں جا سکتی. نہیں جملہ تو پلٹ کر یوں کہہ دوں، شاید اللہ نے طاہرہ اس لیے کہلوایا نجس کے ساتھ کیسے رشتہ جڑ سکتا. اب آخری جواب، بوڑھی تھی معاذ اللہ، بزرگ تھی معاذ اللہ. آپ کو پتہ ہے جناب سیدہ کو اکثر کچھ خواتین آ کر تنگ کرتی تھیں اور یہ جملے کہتی تھی، ارے تمہاری والدہ تو بزرگ تھی. اب جواب دیکھیے گا، انہوں نے کیا کہا؟ عمر میں بڑی تھی. کیا کہا؟ عمر میں بڑی تھی. اب رسول نے رد نہیں کیا، جواب دیا. اب دیا کیسے وہ سنیے. عربی میں استفاء کا ایک معنی یہ ہے بزرگ بنانا. جناب سیدہ نے کہا بابا وہ ہماری والدہ کو بزرگ کہہ رہی ہیں، بوڑھی کہہ رہی ہیں. اب رسول نے بیٹی کا دل رکھنے کے لیے کہا ارے کیا ہو گیا سیدہ، اگر وہ تمہاری اماں کو بزرگ کہہ رہی ہیں،
اب اگر کوئی کہے تو یہ آیت سنا دینا. کہا بابا بتائیے کون سی آیت؟ کہا پڑھو سیدہ, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بھائی توجہ, آیت یہاں پر آ کر تمام ہو گئی, لیکن تانا چونکہ بزرگی کا دیا تھا, رسول نے آیت کو بدل دیا. رسول نے کہا زہرا اب کوئی اعتراض کرے تو جواب دینا, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران و علی و الحسن و الحسین و جعفر و حمزہ و فاطمہ و خدیجہ علی العالمین. بزرگی کے مفہوم کو بدل دیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول نے بزرگی کے مفہوم کو بدل دیا. اگر تم بزرگی کا یہ مفہوم لیتے ہو تو ہم خدیجہ کو ایسے بزرگ کر دیں گے, جہاں ذکر آدم, جہاں ذکر نوح اور آل ابراہیم آل عمران, وہاں پر اختتام کریں گے نام خدیجہ سے. مصطفیٰ بنا, خدیجہ بی بی کو مصطفیٰ بنا دیا, اور اللہ نے اللہ کے حبیب کی زبانی کہہ دیا, کہہ دو ان اللہ اصطفیٰ, اور اختتام کہاں ہوا؟ حضرت خدیجہ پر. لیکن بات ختم کروں, اب دیکھیے میں چاہتا ہوں تقریر ختم کروں, لیکن ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ میں کہتا ہوں چلو بس اب یہاں ختم کر دوں گا, اب ختم کر دوں گا, اب ختم کر دوں گا, لیکن میں وعدہ کر رہا ہوں اب واقعی ختم کر دوں گا. لیکن آپ آخری جملے کو ایسے سنیے گا جو سننے کا حق ہے. آخری جملہ تقریر کا, کہنے لگے بزرگ تھیں, بڑھیا تھیں, عمر میں طویل تھی, آج تک بحثیں ہو رہی ہے, پر روک دیجئے تقریر کو یہاں پہ. آخری جملہ تقریر کا, گزرے حضرت یوسف ایک مقام سے, دیکھا وہاں پر ایک بڑھیا رو رو کے کہہ رہی ہے, ہائے یوسف, ہائے یوسف, ہائے یوسف. سواری رکوا دی حضرت یوسف نے, کہا روکو ذرا سواری, یہ کون بڑھیا بزرگ ہے جو ہمارا نام اتنی حسرتوں سے لے رہی ہے. اترے حضرت یوسف, قریب آئے تو دیکھا چہرے کو جھکائے ہوئے تھی اور نابینا ہو چکی تھی, اور بس ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی, ہائے یوسف, ہائے یوسف, ہائے یوسف. ایک بار حضرت یوسف نے اس کو پہچان لیا اور سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں, یہ تو وہی زلیخا ہے جس کی وجہ سے ہم قید میں گئے, جس کی وجہ سے اتنے ظلم ہم پہ ہوئے. ایک بار کہنے لگے ارے کب تک تو یوسف کا غم مناتی رہے گی اور کب تک یوسف پر حسرت کرتی رہے گی. ایک بار اس بڑھیا نے ڈانٹ کر کہا کیا باتیں کر رہے ہو, اگر تم بھی یوسف کو دیکھ لو یوسف کے عاشق ہو جاؤ. جیسے یہ جملہ سنا ایک بار یوسف نے کہا ارے یوسف کی ثنا خواں بنی تو بیٹھی ہے اور اتنی تعریفیں کر رہی ہے, اگر تو یوسف کے نبی محمد کو دیکھ لے تو یوسف کے حسن کو بھول جائے. جیسے ہی نام محمد سنا ایک بار تڑپ کر کہنے لگی ارے دوبارہ سے نام لو, تمہارے نام لینے سے ہمیں اب یوسف سے محبت نہیں ہے, یوسف کے نبی سے محبت ہے. علماء کہتے ہیں جیسے یہ جملہ اللہ کی طرف پہنچا, اللہ نے کہا اب اسے محمد سے محبت ہو گئی. اے یوسف ہم اسے جوان کر رہے ہیں, اور جوان کر کے ہم تم پر واجب کر رہے ہیں اس سے شادی کر لو. ارے ناز اٹھانے تھے نا اللہ نے, اگر کہہ دیتے بڑھیا سے شادی کر لو, یوسف پلٹ کر کہتے ہم جوان ہیں ہمیں بڑھیا دے رہا ہے. ارے نام محبت پر جسے جوان کر کے اللہ یوسف کو دے دے, اس محمد کو بوڑھی عورت.
ختم ہو گئی تقریر. اب آپ کہتے رہیے یہ تھیں وہ تھیں. بس آخری جملہ, آخری جملہ. اب آپ کو کوئی اگر تنگ کرے یہ کہہ کر کہ بزرگ تھیں, بوڑھی تھی اور ایسی تھی اور یہ تھی, ایک جواب دیجیے گا, سامنے والا کچھ نہیں کہے گا. ارے بوڑھی تھیں مگر پھر بھی صاحب اولاد تھی. ایسی جوانی کا کیا فائدہ کہ اولاد. صلی علی محمد وآلہ. ارے کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ جیسے ہی حضرت کا نام آتا ہے فوراً سے خوشی سے نانی کہتے ہیں. اب زمانے میں جا کر تو پوچھئے کوئی کسی کو نانی کہتا سوا آپ کے کون ہے جو جناب خدیجہ کو نانی کہے. سادات کی نانی, سادات کی جدہ, سادات کی پالنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ. اپنی ساری دولت نام رسول پر قربان کر دی, اپنے سارے ناز نام رسول پر قربان کر دیے. 80,000 اونٹ صرف تجارت کے لیے جس کے جاتے ہو. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کبھی ایسا زمانہ آ جائے کہ کھانے کے لیے روٹی نہ ہو. بہت آسان ہے سننا, بہت آسان ہے پڑھنا, بہت آسان ہے, لیکن جس پر گزری وہی جانتا ہے کہ یہ مصائب کیسے ہیں. کہتے ہیں کہ جب شیب ابی طالب میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور بھوک لگتی تھی تو وہ جو زہریلی جڑی بوٹیاں تھیں بھوک مٹانے کے لیے اسی کا سہارا لینا پڑتا تھا. اور ایسے میں سب سے زیادہ جن 2 ہستیوں پر ان زہریلی بوٹیوں کا اثر ہوا یا وہ ابو طالب تھے یا وہ حضرت خدیجہ تھیں. زمانہ 2 مہینے اور 8 دن کا غم دیکھ کر یہ سوال کرتا ہے کہ غم تو 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. رسول سے جا کر پوچھو اگر غم بڑا ہو تو پورا سال غم کا ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی نام لیتا حضرت خدیجہ کا رسول کی آنکھیں بھر آتی تھی. کہتے ہیں ایک روز رسول حجرے میں بیٹھے تھے کہ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ آ گئیں. اتنی ملتی تھی آواز رسول اللہ سے کہ جیسے ہی حالہ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ, رسول تڑپ کر اٹھے اور رو کر کہنے لگے حالہ ایسا لگا خدیجہ نے ہمیں پکارا ہے. جب رخصت کرنے لگے جناب سیدہ کو اور حضرت خدیجہ کا گردن بند سامنے آیا, گلو بند سامنے آیا, تو رسول اللہ اتنا روئے کہ غش کھا کر زمین پہ گر گئے. اور ایک بار
حضرت خدیجہ یاد آ گئیں، کیا کیا مصائب ہو. آج تو آخری تقریر ہے عشرے کی، بہت روئیں گے آپ، قیامت کے جملے ہیں، رونے میں شرم نہ کیجئے گا. آج تو سیدہ اپنی ماں کا پرسہ لینے آئی ہیں، رسول اپنی زوجہ کا پرسہ لینے آئے ہیں، علی اپنی ماں کا پرسہ لینے آئے ہیں، حسن حسین اپنی نانی کا پرسہ لینے آئے ہیں. ایسے میں رو کر رسول کو اپنے قریب بلایا. رسول آ کر حضرت خدیجہ کے پہلو میں بیٹھے، ایک بار ہاتھ کپ کپانے لگے، تھر تھرانے لگے اور اٹھنے لگے. جیسے ہی ہاتھ اٹھے رو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ اگر کبھی آپ کے حق میں کوتاہی ہو گئی ہو خدیجہ کو معاف کرنا. ایسے نہ روئیں، آوازوں کو بلند کیجئے. حضرت خدیجہ کا غم ہے، آپ کی نانی کا غم ہے. رو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ اگر کبھی حق میں کوتاہی ہو گئی ہو تو خدیجہ کو معاف کر دینا. عجیب ماں بیٹیوں کے جملے ہیں، جا کر تاریخ میں دیکھیے گا. جب زہرا وصیتیں کرنے لگی اور علی کو اپنے پہلو میں بٹھایا، زہرا نے بھی ہاتھوں کو اٹھا کر کہا تھا، یا علی اگر زہرا سے حق میں کمی ہو گئی ہو زہرا کو معاف کرنا. جو جملے ماں نے کہے وہی جملے بیٹی نے کہے، یا رسول اللہ خدیجہ کو معاف کر دینا. ایک بار جملہ سن کے تڑپ گئے، اپنی مسند سے اٹھے، رو کر کہنے لگے، اے بی بی یہ کیا بات کرتی ہو آپ، اور بھلا حق میں کوتاہی. اے سیدہ آپ نے تو حق رفاقت عطا کر دیا. لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، آپ میرا ساتھ دے رہی تھی. لوگ مجھ پر ظلم کر رہے تھے، آپ میری پناہ گاہ تھی خدیجہ. بھلا آپ سے کوتاہی کیسے ہو سکتی ہے. ایک بار رسول سے کہا، اپنا ہاتھ ذرا آگے لائیے، اگلی وصیت سنیے. رسول نے آگے ہاتھ بڑھایا، خدیجہ نے اپنا ہاتھ رکھا، رو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ وعدہ کیجئے میری زہرا بہت چھوٹی ہے، میرے جانے کے بعد یتیم ہو جائے گی، اکیلی ہو جائے گی، تنہا ہو جائے گی. آپ تو جانتے ہیں قریش کی عورتیں اب مجھے پسند نہیں کرتی، کہیں ایسا نہ ہو وہ میرا بدلہ زہرا سے لے. رسول وعدہ کیجئے نہ کبھی زہرا روئے گی، نہ کوئی زہرا کو تنگ کرے گا. اگلا جملہ قیامت کا ہے، نہ زہرا پر کوئی عورت ہاتھ اٹھائے گی. رو کر رسول نے کہا، وعدہ رہا جب تک محمد رہے گا زہرا پر کوئی عورت ہاتھ نہ اٹھائے گی. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں شہزادی بڑا ارمان تھا کوئی عورت زہرا پر ہاتھ نہ اٹھائے. ایک وقت آیا تازیانے مارے گئے، ارے عورتوں نے نہیں مردوں نے زہرا کو تباہ چاہا. اللہ اکبر. گریہ کیجئے، گریہ کیجئے. بڑا قیامت کا جملہ میں نے کہا ہے. ماں کا تو ارمان تھا کوئی عورت بیٹی پر ہاتھ نہ اٹھائے، مگر چشم تصور نے دیکھا زہرا پر ہاتھ اٹھایا گیا، اور ایسے نہیں اٹھایا، حسن کے سامنے حسن کے سامنے ماں پر ہاتھ اٹھایا گیا. کہا وعدہ رہا اے خدیجہ زہرا کا بڑا خیال رکھیں گے، زہرا پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، زہرا کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. جب وصیتیں ہو چکی، ایک بار روئیں، کہنا کچھ چاہتی تھی پھر ٹھہر جاتی تھی، پھر روتی تھی پھر ٹھہر جاتی تھی. رسول نے کہا، اے بی بی کہو نا آگے کیا کہنا چاہتی ہو. کہا کہنا تو چاہتی ہوں مگر ہمت نہیں ہو.
یا رسول اللہ ہمت نہیں ہوتی. کہا بی بی پھر کیسے پیغام پہنچے گا؟ کہا آپ تشریف لے جائیے، میری بیٹی فاطمہ کو بھیج دیجئے، میں فاطمہ کو وہ وصیت کروں گی، وہ آپ کو بتا دے گی. رسول تشریف لے گئے. سیدہ آئیں، ایک بار بیٹی کو دیکھا، رو کر کہنے لگی زہرا ہمیں خود سے تمہارے بابا سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. زہرا بابا سے کہنا جب ہم گزر جائیں اپنی ابا میں ہمیں کفن دے دے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تقریر تو تمام ہو گئی، آخری جملہ ہے مصائب کا. زہرا بابا سے کہہ دینا جب ہم گزر جائیں اپنی ابا میں ہمیں کفن دے دے. ہاں کیسے رسول وصیت کو پورا نہ کرتے. ایک بار جیسے ہی کفن دینے کی باری آئی، زہرا پہلو میں کھڑی تھی. آخری جملہ، زہرا پہلو میں کھڑی تھی. ایک بار رسول نے ابا اتاری کہ شہزادی کو کفن دے. یہاں سے جبریل آئے، رو رہے تھے جبریل. نہیں نہیں میں آپ کو رلاؤں؟ ارے سلام لانے والا جبریل آج کفن لے. سلام لانے والا جبریل آج کفن لے کر آیا ہے. آخری جملہ، ایک بار آ کر کہنے لگے اللہ کہتا ہے بڑی خدمتیں ہیں خدیجہ کی، بڑی ریاضتیں ہیں خدیجہ کی، بڑی قربانیاں ہیں خدیجہ کی. وصیت تھی اپنی ابا ضرور دیجئے گا، مگر اللہ نے خدیجہ کے لیے کفن بھیجا ہے. ننھی سی زہرا پہلو میں کھڑی تھی. ایک بات سمجھ گئی، جب کفن نہیں ہوتا ہمارے گھر کے لیے کفن آسمان سے آتا ہے. ارے میں کہوں زہرا اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے، اس لیے کہ حسین کا لاشا کربلا کے بن میں بے غوروں کا ماتم حسین.